بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج کتاب لعان میں تیسری یا چوتھی حدیث پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 399 ہے. اور یہ جو آج ہمارا حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 100 ہے. اس میں آج مکمل یہ 100واں حلقہ گویا کہ ہونے جا رہا ہے. تو شروع کریں شیخ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد. آگے چلے جی. فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الهجر واحتجبي منه يا أسودة فلم يرى سودة. جی شیخ. واحتجبي منه يا سودة فاجتبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط. کافی ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، کافی ہے. اور جی اگر چاہیں تو اور ایک حدیث پڑھ سکتے ہیں حضرت عائشہ کی بھی. جی. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. کیا شیخ کچھ غلطی ہے؟ لمن بعض، وہ بعض هذه الأقدام لمن بعض. لمن، اچھا لمن، ايوه لمن بعض. جی. هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب اللعان پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر ہمارے تیسر العلام کے صیغے میں 321 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 399. یہ حلقہ نمبر 100. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا بنو فزارہ کا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میری عورت سے مجھے ایک سیاہ بچہ ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورے رہے ہوں گے، سرخ رہے ہوں گے. اب ان کو ایسا لگا کہ یہ عموماً جیسے باپ ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، تو میری طرح میرا بچہ کیوں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے اطمینان کا اظہار کرنا چاہا کہ مجھے اس کا ایک اطمینان بخش جواب دیجیے، کیونکہ اس طرح مجھے ایک طرح کا وسوسہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے ان سے پوچھا، هل لك ابل؟ هل لك ابل؟ قال نعم. اونٹ تمہارے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فما الوانها؟ اونٹ کے کلر کیا ہیں، رنگ کیا ہیں؟ کہا سرخ ہیں. کہا پھر اس میں کوئی تھوڑا سا سیاہ، ہلکا سیاہ، اس کو کہتے ہیں الورق. الورق اورق، اورق کی جمع ہے ورقن. اورق ورقن، جیسے احمر حمر ہے، اسی طرح اورق ورقن ہے. اور یہ ایسا سیاہ جو بالکل خالص سیاہ نہ ہو، مٹیالہ کلر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح ہلکا پھلکا کالا کلر، ایسے کلر کا کوئی اونٹ ہے اس میں؟ تو کہا ہے ایسے بھی کئی ہیں. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فأنا أتاها ذلك؟ جب سارے اونٹ احمر ہیں، جب لال ہیں، تو اس میں ایسے تھوڑے سے سیاہ، ہلکے سیاہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے وہ کسی رگ نے اپنی طرف اس کو کھینچ لیا. مطلب یہ کہ نسب میں کئی لوگ، کچھ لوگ سیاہ بھی رہے ہوں گے تمہارے، کچھ لوگ گورے بھی رہے ہوں گے، اس طرح کسی ایک کی مشابہت وہ اختیار کر گیا، چلا گیا. تو اسی طرح جس طرح اونٹ میں، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ جو نر یا مادہ تھے دونوں بھی اگر احمر تھے، پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی سیاہ اونٹ کا بچہ ہو گیا ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اپنے باپ داداؤں میں سے کسی کی طرف چلا گیا. اور اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے، گرچہ کہ تمہارے کلر سے اس کا کلر مختلف ہے، اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی باپ دادا کی طرف مشابہت اختیار کر گیا. تو یہ جس طرح جانوروں میں ممکن ہے، اسی طرح یہ انسانوں میں بھی ممکن ہے. تو اس انسان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے. اب یہاں اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو نزعہ عرق ہے، معنی اس کا شاید کسی رگ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہو، نزع عرق. اس کے بعد اس میں سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی اشارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کو تہمت نہیں سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے آ کر اپنے بچے کا کلر بیان کر کے کہا، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو گیا، میری بیوی سے ایسا، میرے سے مختلف بچہ کیسے ہو گیا. تو اس طرح ایک طرح کی بے اطمینانی یا ایک طرح کا ہلکا سا اشارہ کہ کہیں میرے بیوی سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی،
اس طرح یہ سوچنا صرف یہ قذف نہیں کہلائے گا، تہمت نہیں کہلائے گا. یہ اس طرح کا خیال اگر کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے تو یہ گویا کہ قذف جسے کہتے ہیں واضح طور پر تہمت لگانا، یہ شمار نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے جو بات بیان کی، ان کے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ میری عورت نے اس طرح کا بچہ جنا ہے یا اس طرح کا بچہ مجھے ہوا ہے، تو شاید اس طرح کا وسوسہ انہیں ذہن میں آیا، یا لوگوں کے کسی طرح کے تبصرے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی کسی بات سے ان کو ایک طرح کی بے اطمینانی ہو گئی، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیے. تو یہ استفسار کرنا اس طرح کا یہ قذف نہیں کہلائے گا. قذف کہتے ہیں واضح طور پر کسی پاک دامن عورت کو بہتان لگانا. تو اس طرح صرف پوچھنے سے حد قذف بھی واجب نہیں ہوگی، اور یہی جمہور کا مسلک ہے. اور نہ ہی اس طرح کا پوچھنا، ایک اطمینان کر لینا، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا. اور ان کا نہ کوئی مقصد تھا کہ میں اپنے بیوی پر عیب لگاؤں یا اس کی برائی بیان کروں. ان کو اپنی تسلی کے لیے اپنا جو اشکال تھا ذہن میں، ایک شک تھا، اس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ذکر کیا تھا. اسی طرح ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اولاد کا کلر مختلف ہو تو بھی یہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا. کلر کا مختلف ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، انتساب میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور اسی طرح تیسری چیز یہاں پر یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو تمہارے پاس کیا کچھ اونٹ ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دے کر یہ بات سمجھائی، گویا کہ یہ حدیث قیاس کے لیے دلیل بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا انسانوں میں کلر کے بدلنے کو اونٹوں کے کلر کے بدلنے سے، کہ جس طرح جانوروں میں اونٹوں کے بچے الگ کلر کے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ گرچہ کہ کسی اور کلر کے ہیں، اسی طرح یہ چیز انسانوں میں بھی ممکن ہے. تو اس طرح محض کلر کا بدل جانا یہ اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ کسی نے غلطی کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کو رکھ کر، جانوروں کی مثال کو رکھ کر انسانوں کے لیے اس قیاس کیا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے، قیاس کا اعتبار ہوگا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیاس کر کے بتلایا. بس جس قیاس کا لوگ اصل میں بلا وجہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو ہمیشہ ہی حجت مانتے ہیں، وہ تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیاس کیا اس کو اعتبار کیا، وہ اعتبار گویا کہ دلیل بنتی. لیکن جن لوگوں نے قیاس نص کے مقابلے میں کیا، جب نص سے صریح ہے کسی بات میں، حدیث سے صریح ہے، تو پھر وہاں قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی. قیاس اصل میں اس کی تعریف کے اعتبار سے ہے کیا چیز؟ الحاق المسکوت بالمنطوق، ایک ایسا حکم جس میں شرعی اعتبار سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، اس کو ایک ایسے حکم سے جوڑنا جو جس کے اندر نص صریح موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی وجہ مشابہت ہو، کوئی علت ہو جو ان کو اس کام سے جوڑ رہی ہو. دونوں حکم کو جوڑنے کے لیے کوئی علت
वहां पर मौजूद हो। तो इस तरह قیاس کیا جاتا ہے، اور وہ قیاس مقبول ہے جو نس نہ ہونے کی صورت میں کیا جائے، اور ایسا قیاس جو نس صریح کے مقابلے میں ہو وہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نس کو بھی بازو رکھ کر قیاس ہی کو ترجیح دی، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلاتے تھے وہ کیا طریقہ تھا، کتنا اچھا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا نہ ڈپٹا، بلکہ ان کے فہم کے مطابق، ان کے پیشے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا کچھ اونٹ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح وہاں ممکن ہے یہاں پر بھی یہ بات ممکن ہے۔ اب اس حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 322۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ یہ شارح عمدۃ الاحکام امام شیخ البسام نے اس کے لیے بھی ایک الگ سے ضمناً ایک باب باندھا ہے، باب لحاق النسب، نسب کا ملحق کرنا، نسب کو جوڑنا۔ اس باب کے تحت انہوں نے یہ حدیث ذکر کی، گرچہ کہ کتاب اللعان ہی کے تحت امام مقدسی نے اس حدیث کو ذکر کیا، مزید کوئی باب نہیں باندھا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بیان یہ ہوا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے جو بھائی تھے عتبہ ابن ابی وقاص، جی مشائخ، تو یہاں پر بات یہ تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص، انہوں نے اپنے بھائی کو ایک وصیت کی تھی، ایک بات بتلائی تھی۔ عبد بن زمعہ، ان کا اختلاف ہوا حضرت سعد بن وقاص سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک لڑکا جو بڑا ہو گیا تھا، سعد ابن ابی وقاص کے جو بھائی تھے عتبہ ابن ابی وقاص، یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کافر ہی انتقال ہوئے ہیں، یہی صحیح بات ہے۔ تو وہ حالت کفر میں جاہلیت کے رواج کے مطابق ہی انہوں نے عبد ابن زمعہ، ان کے گھر کی لونڈی سے تعلق قائم کیا تھا، مطلب ناجائز تعلق قائم کیا، زنا ہوا ان سے، اور وہ تو کافر تھے، اسلام بھی قبول نہیں کیے، اور یہ بات تھی فتح مکہ سے پہلے کی۔ تو انہوں یہ جو جاہلیت کا رواج تھا، کہ جاہلیت میں ہوتا ایسا تھا کہ اگر ایک انسان کسی لونڈی سے تعلق قائم کرتا، دوسرے کی لونڈی کی بات ہے، اپنی لونڈی سے تو یہ اسلام نے خود حلال قرار دیا، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ یہ بات تو اسلام میں خود ثابت ہے کہ جو آپ کی لونڈی ہے وہ آپ کے لیے حلال، دوسرے کی لونڈی آپ کے لیے حلال نہیں۔ لیکن یہ جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ کسی اور کی لونڈی سے بھی تعلق قائم کرتے، اور وہ دعویٰ کرتے کہ میں نے اس سے تعلق قائم کیا ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ میری ہوگی، تو پھر اس کو بھی معتبر مانا جاتا۔ اسی بنیاد پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے اپنے بھائی کو یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھو، یہاں سے اگر میرے مشابہ یا ایک جو بچہ ہوگا تو وہ میرا ہوگا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق انہوں نے فتح مکہ میں جب مکہ میں دیکھا کہ ان کے بھائی کے بالکل مشابہ وہ بچہ ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی۔ اب عبد بن زمعہ
یہ کہتے ہیں یہ میرے باپ کی لونڈی ہے، یہ جس سے یہ لڑکا ہوا ہے وہ لونڈی میرے باپ کی لونڈی ہے اور اس سے یہ لڑکا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ میرے باپ سے ہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بالکل حضرت سعد ابن ابی وقاص کی طرح یعنی کہ مشابہ ہے، عتبہ ابن ابی وقاص کے مشابہ ہے جو ان کے بھائی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بتلایا کہ دیکھو یہ چونکہ ان کے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اسی لیے یہ بچہ انہی کا ہوگا۔ الولد للفراش وللعاہر الحجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی وقاص سے اس لڑکے کے اندر مشابہت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا اسی کا ہے جس کی یہ لونڈی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت ہونے کے باوجود یہ لڑکا ان کو نہیں دیا، یہ انہی کو دیا جن کے باپ کی وہ لونڈی تھی۔ عبد ابن زمعہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، عبد ابن زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ کس طرح مشائخ؟ عبد ابن زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے یا نسبتی برادر کس طرح ہوں گے؟ کون حدیث سی امہات المومنین کے بھائی ہے نہیں معلوم نا، وہاں پر بعد میں آیا ہے، دیکھیے وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ، سودا بنت زمعہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں، سودا بنت زمعہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں، تو عبد ابن زمعہ جو ہیں یہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ سودا بنت زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی امہات المومنین میں سے ایک ہیں، تو عبد ابن زمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے، نسبتی برادر ہوئے۔ اب وہ جس بچے کے لیے لڑ رہے ہیں اب وہ بھی کس کے حق میں ہوا فیصلہ؟ کیا مشائخ؟ سعد بن ابی وقاص کے والد کے حق میں ہوا۔ ہاں نہیں مشائخ آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے وہ فیصلہ ہوا عبد ابن زمعہ کے والد کے حق میں، یعنی عبد زمعہ کے حق میں، یعنی وہ زمعہ ہی کا بچہ ہے، یہ شمار ہوا کیونکہ لونڈی تھی انہی کی، وہ زمعہ کی، تو عبد ابن زمعہ کا گویا کہ وہ بھائی ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھتیجا نہ ہوا مشابہت کے باوجود۔ یہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سالے تھے عبد ابن زمعہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی سودا بنت زمعہ سے پردہ نہیں کرتے تھے، وہ تو بھائی ہیں سگے، لیکن یہ لڑکا جس کا فیصلہ ہوا کہ وہ جائے گا ان کے ساتھ، یعنی عبد ابن زمعہ کے ساتھ جائے گا، لیکن چونکہ مشابہت ہے یہاں پر عتبہ بن ابی وقاص سے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ لڑکا جو ہے عتبہ ابن زمعہ کا، عتبہ ابن ابی وقاص کا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم اس سے پردہ کرو۔ کس بنیاد پر پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ مشابہت کی بنیاد پر۔ ہاں مشابہت ہے، عتبہ ابن ابی وقاص جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں میرا تعلق قائم ہوا تھا، تو تم جب وہ بچہ ہو جائے تو تم اس کو میری طرف منسوب کر لینا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو مشابہت کے باوجود ان کی طرف منسوب نہیں کیا، کیونکہ اصول یہ ہے الولد للفراش، کہ بچہ ہوگا بستر کا، مطلب یہ کہ بستر کون ہے؟ بستر تو وہ ولیدہ جو لونڈی تھی اس کا ہے، اس کے شوہر، یعنی جو وہ لونڈی بچہ اس سے ہو جائے گا تو وہ جو سید ہے وہی وہ صاحب فراش، تو صاحب فراش ہی کی طرف منسوب ہوگا وہ بچہ۔
گرچہ کہ اس سے غلطی ہوئی یا اس سے زنا ہوا، جب تک وہ سید ہی اس لونڈی کا مالک ہے تو یہ بچہ منسوب ہوگا اسی سید کی طرف، اسی فراش کی طرف، اسی صاحب فراش کی طرف. تو یہ الولد للفراش کا مطلب ہے. وللعاہر الحجر، اس کے اندر ایک بات کہی گئی، عاہر کہتے ہیں زانی کو، الحجر پتھر. تو یہاں پر جیسے ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، آپ کو کیا ملے گا وہاں پر، خاک جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ویسے عربی میں بھی یہ محاورہ ہے، ان کو کیا پتھر ملیں گے، ایسی بات. تو جو زانی تھا وہ زنا کسی کی لونڈی سے کر کے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا بچہ ہے، یعنی اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا. گرچہ کہ اس نے وہ غلطی کی ہے، اس کا اعتراف کیا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ امکان ہے، اس کے باوجود یہ لڑکا اس کو نہیں دیا جائے گا زانی کو. لڑکا کس کی طرف ہوگا، کس کے حق میں جائے گا؟ جی مشائخ، صاحب اس کے فراش. والی کے حق میں ہی جائے. مالک کے حق میں جائے گا، یہی بات. وللعاہر الحجر جو بات کہی جا رہی ہے، یہ اس سے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ زانی کو پتھر مطلب ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو رجم کرنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن رجم تو ہر زانی کو نہیں کیا جائے گا. کس زانی کو کیا جاتا ہے رجم؟ جی مشائخ، مسلمان ہو، کیا بول رہے ہیں؟ شادی شدہ. ہاں بالکل، شادی شدہ زانی کو تو جو رجم کیا جائے گا. مسلمان ہونا شرط ہے نا شیخ؟ مسلمان ہونا یہ بھی تو ٹھیک ہے. یہاں پر خاص طور پر جو بات یعنی کہ محدثین نے شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا. خاص طور پر جو اعزب ہے، جو غیر شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. جو شادی شدہ تھا اس سے زنا ہوگا تو وہ رجم کیا جائے گا. تو یہاں پر العاہر وللعاہر الحجر کا صحیح معنی و مفہوم یہی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو بچہ کچھ نہیں ملے گا، اس کو تو خاک پتھر ہی ملیں گے، ایسا مطلب ہے اس کا. اس کو سنسار کیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہر زانی قابل رجم نہیں ہوتا. جو شادی شدہ ہوگا وہی قابل رجم ہوگا. اچھا، اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان کو سرسری طور پر ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ شاید میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی، تو یہاں تک ہم لوگ آج بات روک لیتے ہیں، کیونکہ تقریباً میٹنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہاں جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی یہیں تک ہم لوگ بات روک لیتے ہیں. ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس کو ہم لوگ بعد میں ذکر کر سکتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.